الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات، اللہ عز و جل نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. انبیاء کرام بڑی کثیر تعداد میں تشریف لاتے رہے، جن کا اصل نمبر سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنی تعداد میں آئے. اگرچہ کہ ان کا زمانہ الگ الگ تھا، ان کی زبانیں مختلف تھیں، مگر ان سب انبیاء کرام کا مقصد ایک ہی تھا، ٹارگٹ ایک ہی تھا، گول ایک ہی تھا. اور وہ کیا تھا؟ قرآن مجید میں بتایا گیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، تم ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرو. پہلے نبی نے اس دعوت سے اپنی بات کا آغاز کیا، یہی ان کا سینٹرل پوائنٹ تھا، اور آخری نبی نے بھی اپنی گفتگو یہیں سے شروع کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم اگر ایک اللہ کی توحید کو قبول کرو، اس کی عظمت اور کبریائی کو قبول کرو، اسی کی بندگی اور اطاعت کرو، تو دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی فلاح اور نجات تمہیں ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسی مقصد اور مشن کو لے کر تشریف لائے، جو آپ سے پہلے اور انبیاء کرام کا مقصد اور مشن تھا، آپ نے جو اپنی گفتگو فرمائی وہ بھی وہی تھی اور انبیاء کرام کی تھی. یہ مہینہ خاص طور پر ربیع الاول کا مہینہ کئی اعتبار سے ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں آخری نبی خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ کی تشریف آوری دنیا بھر کے لیے نور اور رحمت ثابت ہوئی. آپ کی آمد کی وجہ سے دنیا سے تاریکیاں چھٹیں، اندھیرے دور ہوئے. آپ کی آمد کی برکت ہر جگہ ہر ذرے پر محسوس کی گئی. صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں کے رہنے والے تمام انسانوں نے اس نور کو اپنی زندگی میں محسوس کیا، کیونکہ آپ کو اللہ رب العزت نے تمام دنیا جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سورہ انبیاء کی آیت 107 جس میں کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو عالمین کے لیے، عالمین پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، ایک عالم کے لیے نہیں. رسول رحمت عربوں کے لیے بھی رحمت ہیں، اور ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے بھی رحمت ہیں، امریکہ اور انگلستان کے رہنے والوں کے لیے بھی رحمت ہیں، مردوں کے لیے بھی رحمت، عورتوں کے لیے بھی رحمت، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، حیوانات کے لیے بھی رحمت، ذرے ذرے کے لیے آپ رحمت. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو پھر کیا ربیع الاول کا مہینہ آپ کے تذکرے کے لیے اگر خاص کر دی جائے، یا تاریخ آپ کے تذکرے کے لیے خاص کر دی جائے، تو ہم نے آپ کی عزت اور عظمت کو اونچا کیا یا گھٹایا؟ دنیا
ان لوگوں کا سالگرہ مناتی ہے ایک دن، ان لوگوں کا جشن مناتی ہے ایک دن، ان لوگوں کا تذکرہ کرتی ہے ایک دن جو دنیا کے اندر معمولی سا کوئی کام کر کے جاتے ہیں، یعنی ان کی زندگی محدود اور لمیٹڈ پیمانے پر لوگوں کے لیے اچھی سمجھی جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا پولیٹیشین، سیاستدان، سماجی رہنما، کسی بھی آدمی کو آپ لے لیجئے، چاہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ لیڈر ہو یا مقامی طور پر جس کی قیادت کو لوگ تسلیم کرتے ہوں، کیا کوئی دنیا میں ایسا مذہبی یا غیر مذہبی آدمی ہو سکتا ہے جس کی تمام زندگی دوسروں کے لیے نمونہ ہو؟ نہیں، بلکہ دوسروں کے لیے نمونہ بڑی بات، دوسروں کے لیے اس کی زندگی کا ریکارڈ تک محفوظ نہیں۔ خود اسی کنٹری، اسی ہندوستان کے اندر لوگوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، کتنے لوگوں نے قیادت کی، کتنے لوگ پارلیمنٹ پہنچے، کتنے لوگ وزارت کے منصب سے سنبھالا، مگر کیا ان کی زندگی ساری کی ساری ریکارڈ پر ہے؟ کیا ان کی زندگی کا چھوٹا بڑا ہر کام محفوظ ہے؟ ہرگز نہیں۔ ابھی یہ قریب کی تاریخ ہے، کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یہاں کے وزیر اعظم، یہاں کے سماجی کارکن، یہاں کے رہنما جن کا نام تو ہم جانتے ہیں، تو ان کی زندگی کے بہت کم پہلوؤں کو ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے اس کی ضرورت نہیں محسوس کی کہ ان کو محفوظ کیا جائے۔ ان کا تذکرہ جو اپنی نامکمل اور ناقص زندگی کے ریکارڈ کو چھوڑ کر گئے ہوں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا تذکرہ سال میں ایک مرتبہ کر لیا جائے، کیونکہ ان کی زندگی اتنی ہی تھی، اتنا ہی ان کا تذکرہ تھا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کیا ربیع الاول، کیا ربیع الثانی، کیا رمضان، کیا ذوالحجہ، کیا کوئی اور مہینہ ہو، کیا کوئی اور دن ہو، کوئی آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو اور پھر آپ کے ذکر خیر کو ایک سال کے لیے مؤخر کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اگر صبح سویرے اپنے بستر سے جاگتا ہوں تو میرے سامنے رسول رحمت کا نمونہ ہونا چاہیے کہ میری صبح اپنے بستر پر کیسے ہو۔ اگر میں وضو کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو میرے سامنے آپ کا نمونہ ہونا چاہیے کہ میں وضو کیسے کروں، اس لیے کہ وضو عبادت ہے۔ عبادت وہی مقبول ہوتی ہے جو رسول رحمت کے طریقے کے مطابق کی جائے۔ اگر کوئی آدمی صبح باتھ روم میں جا کر ایک بالٹی پانی اپنے اوپر ڈال لے تو اسے وضو نہیں کہا جائے گا۔ وضو کا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسی کے مطابق چاہے آپ ایک بہت تھوڑی مقدار کے پانی سے وضو کریں، مگر وہ وضو تسلیم کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد میں نماز کے لیے ٹھہر رہا ہوں، کیسے نماز پڑھوں گا؟ نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھی جاتی، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد میں نماز سے فارغ ہو جاؤں، گھر کے باہر نکلنا چاہتا ہوں، میرا پہلا قدم گھر کے باہر کیسے نکلے گا؟ اس کے لیے بھی مجھے رسول رحمت کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہوگا کہ آپ اپنا کیسے قدم باہر نکالا کرتے تھے، آپ پڑھا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے۔ پھر میں کاروبار، کمائی، تجارت یا کوئی بھی کام کے لیے جا رہا ہوں، اپنی مرضی سے وہاں بھی نہیں کر سکتا، بلکہ سیرت اور سنت میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ تم تجارت کرو سیرت کے مطابق، اگر تم کاروبار کرو سنت کے مطابق، اگر تم سیاست میں جاؤ تو پھر بھی آپ کے ساتھ ہدایت سنت اور سیرت کی موجود ہے، اگر تم گھریلو زندگی میں آؤ تو پھر بھی سنت اور سیرت کی ہدایت تمہارے لیے موجود ہے۔ گھر کا کام کاج، ساری زندگیوں کی دن بھر کی مصروفیات سے فارغ ہو کر جب میں واپس گھر میں اور آؤں تو کیسے گھر میں بیٹھوں، میں کیسے اپنے بچوں کے ساتھ بات کروں، کیسے ان کے ساتھ میرا معاملہ ہو، اور پھر بستر پر لیٹوں تو کیسے لیٹوں۔ گویا بستر سے اٹھنے سے لے کر دوبارہ بستر پر جانے تک میرے ساتھ ساتھ نبی کا تذکرہ چل رہا ہے، نبی کی سیرت چل رہی ہے، نبی کی سنت چل رہی ہے۔ تو وہ نبی جن کے بغیر میں گھر سے ایک قدم باہر نہیں نکال سکتا، وہ نبی جن کے بغیر میں وضو نہیں کر سکتا، وہ نبی جن کے بغیر میں 2 رکعت ادا نہیں کر سکتا، وہ نبی
جن کے بغیر میں گھریلو زندگی نہیں گزار سکتا، وہ نبی جن کے بغیر میں تجارت نہیں کر سکتا، میں کاروبار نہیں کر سکتا، میں خرید و فروخت نہیں کر سکتا، میں دنیا کے معاملات نہیں کر سکتا، تو کیا اس نبی کا تذکرہ سال بھر مؤخر کر کے صرف 1 مہینے کے 1 دن کر لیا جائے تو میں نے آپ کی عظمت کو بڑھایا یا گھٹایا؟ میرا تو حق بنتا ہے، رسول رحمت کی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ آپ کا ذکر خیر ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ میرے ساتھ رہے، کہ میرا کوئی گھنٹہ آپ کے ذکر کے بغیر نہ گزرے۔ کتنی نادانی ہے ہماری کہ ہم نے ایسے رسول کی عظمت کو کم کر کے دنیا کے سیاسی یا سماجی لیڈروں کی سطح پر آپ کو لانے کی ہم نے کوشش کی کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو آپ کا تذکرہ، تو پھر کیا ربیع الثانی میں آپ کا ذکر خیر کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا رجب میں آپ کے تذکرے کی ضرورت نہیں؟ کیا شعبان اور رمضان میں آپ کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے؟ تو ہم آپ کی محبت کر رہے ہیں یا آپ کی عظمت کو عظمت کے نام پر گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا اس کو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم رسول رحمت کی محبت کا نام لے کر رسول رحمت کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رسول رحمت کے مقام کو نیچے لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں؟ کسی دنیا کے سماجی اور سیاسی لیڈر کو اللہ نے نمونہ نہیں بنایا۔ سورہ احزاب آیت 21 اس میں کیا کہا گیا؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ہمارے لیے نمونہ، ماڈل، اگزامپل ہے کون؟ دنیا کے کوئی سیاسی، سماجی کسی لیڈر کی بات نہیں کی گئی۔ تمہارے لیے نمونہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ اگر میں کسی کو اپنے لیے ماڈل بنانا چاہوں، میں کسی کو اپنے لیے اسوہ بنانا چاہوں، تو رسول رحمت سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ رسول رحمت کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر بھیجا، اور رسول رحمت نے دنیا کے سامنے اپنی رحمت کے کون سے نمونے قائم کیے۔ کاش کہ میں اپنی گھریلو زندگیوں میں، میری بہن اپنی گھریلو زندگیوں میں، میرے بھائی اپنے گھریلو زندگیوں میں، اور ہم سب سماجی زندگی میں، کمیونٹی کی زندگی میں، اور ہمارے لیڈر اور دین مختلف اپنے اپنی ذمہ داریوں میں رسول رحمت کی اس رحمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ آپ نے جو نمونہ قائم کیا، کاش کہ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی آپ کی رحمت بھری تعلیمات سے واقف ہوتے، اس لیے کہ یہ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ رحمت غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ کیسے غیر مسلموں کے لیے ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر اسلامی تاریخ کی عظیم الشان فتح، مکہ مکرمہ فتح ہوا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے مسلمانوں کو ہمکنار فرمایا۔ ابھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے فوجی جنگ کی منصوبہ بندی کے تحت مختلف گروپس تقسیم کیے تھے، ٹروپس، اور ہر گروپ کا ایک لیڈر متعین کر دیا۔ ایک گروپ کے قائد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان کے ہاتھ میں اپنا جو گروپ تھا اس کا جھنڈا تھا۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہوئے ان کی زبان سے ایک بہت چھوٹا سا جملہ نکل گیا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلہ، انتقام، ریونج کا دن ہے۔ اگر کوئی مکے کی تاریخ کو سمجھ رہا ہو اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اس کے سامنے ہوں کہ وہ مکے والے جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والوں پر کیا کیا ظلم نہیں کیا، کسی کے سینے پر گرم پتھر رکھے گئے، کسی کو مکے کی تپتی ہوئی ریت میں گھسیٹا گیا، کسی کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، کیا کیا ظلم ان کے اوپر کیا گیا۔ اگر ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا جملہ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا، یہ بڑی بات نہیں ہے، مگر رسول رحمت نے عملی طور پر رحمت کا کیا ثبوت دیا؟ جب آپ کو اطلاع ملی کہ ایک صحابی کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا، آپ نے کہا کہ تم نے یہ بات کیا کہہ دی؟ نہیں، آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن ہمدردی، عفو و درگزر، معافی، رحمت کا دن ہے۔
یہ بات تم نے اپنی زبان سے کیسے نکال دی کہ طاقت آنے کے بعد لڑائی جھگڑا قتل و غارت گری خون اور فساد تو لوگ مچایا کرتے ہیں، مگر ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی، ہم تو انسان درختوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ نے ان سے وہ جھنڈا واپس لے لیا کہ نہیں، آج کا دن عفو درگزر معافی کا دن ہے۔ اور پھر آپ نے کیسے معافی فرمائی؟ جب کعبۃ اللہ کے صحن میں مکے کے بڑے بڑے مشرکین کو جمع کر دیا گیا، یہ وار پریزنر تھے، جنگی قیدی تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے وہ مظالم ڈھائے تھے، سر نگوں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے پاس یہ ہمت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھیں۔ آپ نے ان سے ایک سوال کیا، یہ بھرا مجمع تھا جس میں بڑے بڑے مشرکین کے لیڈر جمع تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ہم نے ان مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا، آج طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، فوج ان کے ساتھ ہے، یہ سپہ سالار کے طور پر داخل ہوئے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صرف ایک سوال کیا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا فیصلہ کروں گا؟ لیکن آپ کی سیرت، آپ کے کردار ان کے سامنے تھے۔ اس نازک موقع پر بھی انہوں نے کیا کہا؟ صرف ان کی زبان سے ایک جملہ نکل سکا، انتا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ ایک مشفق و مہربان بھائی ہیں، اور آپ کے والد گرامی وہ بھی مشفق و مہربان تھے، اور کوئی جملہ ان کی زبان سے نہیں نکل سکا۔ یہ سیرت، یہ کردار ہے، یہ اخلاق ہے جس کی سارے دشمن بیک وقت گواہی دے رہے ہیں کہ آپ مشفق و مہربان بھائی ہیں۔ اور آپ نے شفقت کا مظاہرہ کیسے کیا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا؟ آپ نے کہا میں تمہارے لیے اپنے بھائی، جب بھائیوں سے وہ راز ختم ہوا تو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کا دن یہ بھی نہیں پوچھیں گے نے ہمارے ساتھ یہ جو ظلم اور زیادتی وہ کیوں کی تھی، ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، آپ سب کو ہم معاف کرتے ہیں۔ بہت بڑا اعلان تھا، یہ بہت بڑا اعلان تھا۔ اس کو یہ اعلان سننے کے بعد وہ جو مکے کے مشرکین تھے، آپ نے ان کے پاؤں میں زنجیریں نہیں پہنائیں، مگر ان کے دلوں میں اخلاق کی زنجیریں ڈال دی۔ کیا مجال ہے کہ اس کے بعد کوئی یہ سیرت، یہ کردار، اس کو چھوڑ کر ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے قریب تشریف لا رہے ہیں، کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے دنیا نے بڑے بڑے کمانڈروں کو دیکھا، آج کے کمانڈروں کو بھی دنیا نے دیکھا کہ جنہیں یہ دعویٰ ہے کہ موسٹ سیویلائزڈ، ہم سب سے زیادہ متمدن تہذیب یافتہ قوم ہیں، ان کو بھی دیکھا کہ عراق میں جب داخل ہوئے اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کو بھی دیکھا جب افغانستان میں داخل ہوئے نہتے معصوموں کے اوپر بجلیاں گرا دیں، انہیں بھی دیکھا جو دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر لوگوں کے ساتھ جو ظلم و بربریت کا سلوک کیا گیا، اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ آج کے اس دور میں بھی اتنا ظلم لوگ کر سکتے ہیں، اس وقت یہ ظلم ہو رہا ہے، مگر ایک رسول رحمت کا کردار بھی اپنے سامنے رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچ رہے ہیں، آپ اس وقت اپنی سواری اونٹنی پر سوار تھے، اور جو کعبہ قریب آ رہا ہے آپ کی پیشانی جھک رہی ہے، فخر و غرور نہیں، ناز اور تکبر نہیں، بلکہ عز و انکساری، تواضع، اتنی زیادہ آپ کی پیشانی جھکی جا رہی ہے۔ اور جب کعبۃ اللہ کے آپ قریب پہنچے تو آپ کی پیشانی اتنی جھک گئی کہ اونٹنی کے کوہان سے جا کے لگ گئی کہ یا اللہ، میں وہی ہوں جو کل ہجرت کرتے ہوئے چھپ چھپا کر یہاں سے نکلا تھا، اور آج میں فاتح کی حیثیت سے یہاں داخل ہو رہا ہوں، یہ صرف تیرا فضل و کرم ہے، اس کے بغیر یہ بات میرے لیے ممکن نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی تواضع اور انکساری کا اعلان آپ عملی طور پر فرما رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تعلیمات، اس سے دنیا نے کیسے فائدہ اٹھایا؟ صرف
یہ مشرکین کا تذکرہ نہیں، اور یہ صرف ایک گوشے کا تذکرہ نہیں، بلکہ سبھی لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ آج ہم محبت کی بات کرتے ہیں، کبھی ہم نے سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی بھی کوشش کی؟ کبھی ہم نے بھی سیرت کے ان پہلوؤں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کی؟ وہ معاشرہ جہاں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی قانونی حیثیت نہیں، کوئی سماجی حیثیت نہیں تھی، جتنی مرتبہ چاہے طلاق دے دیں، جتنی مرتبہ چاہے ریکنسیلیشن صلح کر لیں، جتنی مرتبہ چاہے ظلم کریں، جتنی مرتبہ چاہے گھر بسا لیں، جتنی مرتبہ چاہے ان پر جو چاہے ظلم کر لیں، یہ سب چیزیں روا تھیں۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے لوگوں کے سوچنے کے پیمانوں کو تبدیل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی چاہے جس روپ میں ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ ماں ہو، کسی بھی حیثیت سے ہو، اس کے لیے آپ نے قانون بنا دیا۔ بیٹی کو تم منحوس سمجھتے ہو، اس زمانے جاہلیت کے بعض گنوار تھے جو یہ کہا کرتے تھے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قرآن مجید نے ان کی تصویر کی کہ جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی، بعض قبیلے، بعض ٹرائبس ایسے تھے، بیٹی کی پیدائش کو ناگوار سمجھتے ہوئے زمین دفن کر دینا پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل انہی بچیوں سے پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہیں کس ظلم کے عوض میں تمہارے باپ نے زمین میں زندہ دفن کیا تھا تمہیں؟ یہ فیصلہ تو اللہ احکم الحاکمین کا فیصلہ تھا کہ کس کو بیٹے دے، کس کو بیٹیاں دے، کس کو دونوں ملا کر دے۔ آپ نے اس کو ایسے تبدیل کیا کہ اگر کسی کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں، صحیح تعلیم و تربیت کرے اور مناسب جگہ ان کی شادی کا بروقت انتظام کرے، جنت میں جانے سے اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ گویا بیٹی میرے لیے زحمت اور مصیبت نہیں، جنت کا ٹکٹ بن کر دنیا میں آ رہی ہے۔ یہ نورانی تعلیمات تھیں آپ کی۔ ایک صحابی کو رشک آیا یہ اعلان سن کر، انہوں نے گزارش کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کے ہاں صرف 2 ہی بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی تعلیم و تربیت کا اسی طرح انتظام کرے، کیا یہ خوشخبری ان کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے۔ آپ نے لوگوں کو یہ نمونہ قائم کیا بطور باپ کے۔ حضرت فاطمہ شادی کے بعد اپنے گھر آ رہی ہیں ابا جان سے ملنے کے لیے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کو اللہ نے جو نمایاں پوزیشن عطا فرمائی، لیکن آپ نے ہم والدین کے لیے کیا نمونہ قائم کیا۔ ہم سیرت کی بات کرتے ہیں، کبھی سیرت اپنے گھروں میں بھی نافذ کر کے دیکھیے، کبھی سیرت بیوی بچوں کی زندگیوں میں بھی نافذ کر کے دیکھیے، کبھی سیرت اپنی زندگی میں بھی نافذ کر کے دیکھیے۔ جب حضرت فاطمہ تشریف لا رہی ہیں، رسول اکرم آپ کی پوزیشن جو بھی ہے، اس کے باوجود آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ کر بیٹی کا استقبال کر کے ان کا ماتھا چوم کر اپنی جگہ لا کر بٹھاتے ہیں۔ آپ نے ہمارے لیے یہ نمونہ دیا کہ شادی کے بعد بھی بیٹی آپ کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ باپ کا سلوک کیا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اور رئیس المنافقین کی ایک بیٹی، عجیب و غریب اتفاق، جمیلہ، یہ اسلامی تاریخ کے خلا کا سب سے پہلا کیس تھا۔ ان کے باپ کا بیک گراؤنڈ مدینہ منورہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی، تکلیفیں پہنچانے کی جنہوں نے کوششیں کی تھیں، یہ انہی کی بیٹی کا کیس تھا۔ جب ان کی اپنے شوہر کے ساتھ بن نہیں سکی تو وہ اس کے شکایت لے کر حاضر ہوئی۔ وہ اپنے ابا کے پاس نہیں گئیں، اپنے بھائی اور اپنے قبیلے خاندان کے پاس نہیں گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ میری اس مصیبت کا مداوع اگر کہیں ہو سکتا ہے، وہ صرف کاشانہ نبوت میں ہو سکتا ہے، کوئی میرے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتا۔ وہ گئیں، رسول رحمت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے گھریلو ناچاقی اس کے بارے میں شکایت کی، اور حسن اتفاق کہ ان کے جو شوہر تھے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی تھے، اور آج کی اصطلاح میں اگر میں کہوں، موجودہ ٹرمینالوجی میں، تو بعض موقعوں پر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسپوک مین کا کام کیا، آپ کے متحدث تھے، وہ آپ کی طرف سے لوگوں تک پیغام پہنچانے والے،
اتنے بڑے درجے کے صحابی ورسس ان کے مقابلے میں ان کی بیوی جو شکایت لے کر آئی وہ ایک منافق کی بیٹی تھی، مگر انہیں اعتماد تھا کہ میری مصیبت اگر حل ہو سکتی ہے اسی دربار میں ہو سکتی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تذکرہ کیا اور کرتے ہوئے بڑی شرافت کے ساتھ انہوں نے کہا مجھے اپنے شوہر کے اخلاق، دینداری اور سیرت پر کوئی شکایت نہیں ہے۔ دیکھیے ہماری بہنیں بھی اس کو نوٹ کریں، اگر کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے گھریلو زندگی میں تو اس کا بھی کیا نمونہ ہونا چاہیے۔ وہ آ کر اپنے شوہر کے بارے میں کوئی غلط شکایت نہیں کی، کوئی غلط شکوہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے اخلاق اور سیرت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اعتراض ہے تو ان کی جسمانی حیت پر اعتراض ہے، باڈی پر اعتراض ہے، یعنی ان کی شکل و صورت اور ان کی قد و قامت پر اعتراض ہے۔ اب یہ اگر کوئی شکایت کرے، ہم میں کتنے ہیں جو بیٹی کے ساتھ ہمدردی کریں ایسے موقعوں پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے عورت کے اپنے جذبات ہیں، اور ان جذبات کی اگر صحیح ترجمانی نہ کی جائے تو وہ بغاوت کر سکتی ہے، وہ برائیوں کی طرف جا سکتی ہے، غلط راستہ وہ کھول سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت معمولی سی شرط کے ساتھ کہ جو مہر تمہیں دیا گیا وہ واپس لوٹا دو اور اس معاملے کو ختم کر دیا جائے گا۔ ذرا یہاں پر ہم 1 منٹ کے لیے رک کر اپنی سوسائٹی پر بھی دیکھیں، کیا اگر کوئی خلا کا کیس ہو تو اتنی آسانی سے ختم ہو جاتا ہے؟ کیا اگر وہ عورت جس کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو اور اس کے لیے حقوق متعین کیے ہوں تو کیا ہم وہ حقوق اسی طرح سے دینے کے لیے تیار ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فیصلہ فرمایا؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ بیٹی کس کے بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہے، اس کا باپ میرے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ شکایت کرنے والے پیٹیشنر جو ہیں ان کی شکایت کیا ہے، اور اسی کے مطابق آپ نے فیصلہ کیا۔ دنیا کے جج، دنیا کے قاضی، دنیا کی عدالتوں کے لیے بھی آپ نے ایک سبق دیا کہ عدالت میں فیصلوں کی بنیاد خاندان، رنگ، نسل، برادری کی بنیاد نہیں، کیس کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر، حقانیت اور سچائی کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے ایک اور کیس، اور یہ سب بخاری کے واقعات ہیں، ایک اور کیس صحیح بخاری ہی کا، کہ جس کو حدیث کی اور مختلف کتابوں میں مزید وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا، شادی کا ایک مسئلہ تھا کہ ہم سیرت کی بات کرتے ہیں، کبھی اس سیرت کے گوشے کو ہم نے بھی اپنے ذہنوں میں رکھا؟ حضرت خنسا ایک شکایت لے کر آئی، وہ شادی کا کیس تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو شکایت کی گئی وہ یہ تھی جس کو آج کی اصطلاح میں، ماڈرن ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں فورس میرج، زبردستی کی شادی۔ زبردستی کی شادی کیا تھی کہ بیٹی سے اجازت نہیں لی گئی، باپ نے اپنی مرضی بیٹی کی مرضی معلوم کیے بغیر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ بظاہر اس زمانے میں یہ بہت عام چیز تھی کہ باپ دادا کسی کے ہاں اس کا رشتہ چاہے تو طے کر دیتے، بہت عام سی بات تھی، اور اس وقت ہی نہیں، آج بھی یہ بہت عام بات ہے۔ اس طرح آج بھی بہت سے والدین کرتے ہیں، ہم سنت کی بات کرتے ہیں مگر مسجد میں صرف سنت کا تذکرہ ہوتا ہے کہ نماز کتنی رکعت پڑھی جائے، ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد، یہاں سنت یاد آتی ہے، اور گھر میں شادی بیاہ میں، غمی خوشی کے مسائل میں ہمیں سنت یاد نہیں آتی، جبکہ سنت کی وہاں بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مسجد کے اندر ضرورت ہے۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کیس داخل کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ابا جان نے میری شادی ایسی جگہ کی جو میں نہیں پسند کرتی تھی، یعنی زبردستی کی شادی ہو گئی، تو آپ نے کیا کیا؟ ڈانٹ ڈپٹ کر اس بیٹی کو واپس بھیج دیا کہ نہیں، جاؤ تم اس کے ساتھ ہی زندگی گزارو، اس لیے کہ یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے کہ باپ نے کر دیا تو اب اسی کے ساتھ نبھاؤ کرو۔ نہیں، رسول رحمت سب کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، شوہر کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور وہ رحمت کا نمونہ ہر جگہ دکھائی دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ شادی
جو تمہاری مرضی کے بغیر کر دی گئی ہے اس کو اب بھی ختم کر دیا جائے گا. فسخ نکاح، ڈیزالویشن آف میرج، جو تمہاری مرضی کے بغیر کی گئی اگر تم قبول نہ کرو تو اس کو فسخ کر دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان سن کر انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اب میں گزارا کر لوں گی اسی کے ساتھ، مگر میں چاہتی تھی ایسا قانون بن جائے کہ میرے بعد کسی بیٹی پر اس طرح کا ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے. وہ قانون بن گیا، وہ سنت آ گئی، اب میں اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو ہم اپنے سامنے رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طریقے سے ان کے اپنے قوانین اور آپ نے ان کے اپنے حقوق متعین کیے. اب ذرا یہاں رک کر ہم قرآن کریم کی ایک اور آیت پر غور کریں کہ یہ جو نمونہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین فرمایا ہے اس نمونے کا تقاضا کیا ہے. سورہ آل عمران آیت 31 جس کے اندر کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، سبھی کو محبت کا دعویٰ تو ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر اس کا ایک ثبوت مانگا گیا. اگر تمہیں محبت ہے تو اس کے لیے ایویڈنس چاہیے، اس کے لیے ثبوت چاہیے، اس کے لیے دلیل چاہیے. اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے سے فراہم کی جائے. یعنی کتنا آپ کا مقام بلند ہے کہ اللہ سے محبت کی اگر کوئی بات کرے تو اس کی دلیل دینی پڑے گی، اور وہ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے دی جائے گی. اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کا مطلب ہے کہ کسی کو فالو کرنا، نقش قدم پر چلنا، فٹ اسٹیپ پر چلنا، پیروی کرنا، اس کو کہتے ہیں اتباع. معنی کیا ہوا اس کا؟ اگر میں وضو کرنے کے لیے بیٹھوں، اتباع کا مطلب یہ ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ نبی نے اپنے ہاتھ کیسے دھوئے، نبی نے کلی کیسے کی، نبی اپنا چہرہ کیسے دھوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو اتباع کہتے ہیں. وضو سے فارغ ہو گیا میں، نماز کے لیے میں ٹھہروں گا تو اس کے لیے اتباع کیا ہے؟ اتباع کا مطلب ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ نماز میں قیام، رکوع، سجدہ کیسے ہوتا ہے، نماز کی کتنی رکعت اور کس انداز سے پڑھی جاتی ہیں، اس کو اتباع کہا جاتا ہے. اگر آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھیں اور یہ کہیں کہ میں وضو کروں گا مولوی صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اسکالر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، فلاں اور فلاں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو آپ نمونہ کس کو بنانا چاہتے ہیں؟ ماڈل کس کو بنانا چاہتے ہیں؟ اگزامپل کس کو بنانا چاہتے ہیں؟ اسی طرح سے نماز کے لیے ٹھہریں تو پھر میں یہ کہوں کہ نماز میں فلاں اور فلاں کے طریقے کے مطابق کہوں گا، نماز ان کے طریقے کے مطابق پڑھوں گا، تو آپ کس کو نمونہ اپنے لیے بنانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نمونہ بنانا چاہتے ہیں تو نبی کو نمونہ بنائیے. یہ حکم دیا گیا جس میں ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. سورہ حشر آیت 7 جس کے اندر کہا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں اس کو لے لو ایز اٹ از، جو دیں جیسے دیں اس کو قبول کرو، جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا حکم آنے کے بعد میری مرضی، میرے اختیارات یہ سب ختم ہو جاتے ہیں. جہاں نبی کا کوئی حکم آ گیا میری مرضی، میرا اختیار وہاں ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہم سب کو تیار رہنا ہوتا ہے. ذہنی طور پر، عملی طور پر میں کوئی بھی کام کروں معلوم کریں کہ وہ نبی کا طریقہ کیا تھا، اس میں نبی کا حکم کیا تھا اس کے اندر. اگر اس کے مطابق میں وہ کام کروں گا تو وہ کام قابل قبول ہوگا. اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر میں کوئی کام کروں، میری نیت چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، میرا وہ کام قابل قبول نہیں ہو سکتا. نماز کی کیفیت جو ہم لوگوں کی ہے، اللہ ماشاءاللہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اور مثالیں زیادہ سے زیادہ کرے، عام کرے، ورنہ ایک بڑی تعداد ان کی ہے جو ڈھنگ سے نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھ سکتے. وضو خانے میں آپ تشریف لے جائیے، جو ڈھنگ سے سنت کے مطابق وضو نہیں کر سکتے، وہ عمل جو دن میں 5 مرتبہ دہرایا جا رہا ہو، اگر ہم سنت کے مطابق وضو نہیں کر سکتے
تو پھر اور ہمارا عمل کیسے قبول ہوگا؟ کیا یہ محبت کی بات ہوگی پھر؟ اور پھر اس کے بعد جب مسجد سے میں نماز سے فارغ ہو جاؤں، میں گھر میں جاؤں، ہم میں کتنے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں گھر میں بطور باپ کے، بطور بھائی کے، بطور شوہر کے میں اسی سنت پر عمل کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے چھوڑ گئے؟ بطور شوہر کے کیا میری بیوی یہ گواہی دے سکتی ہے کہ میرے اخلاق، میری سیرت اور میرا کردار دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نمونہ قائم کیا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے کون؟ جس کی باہر کی دنیا تعریف کرے، مسجد والے اس کی تعریف کرے، نہیں، خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس کی گواہی سیرت اور اخلاق کے متعلق اس کی بیوی کی طرف سے ملنی چاہیے۔ اگر بیوی میرے اخلاق سے مطمئن نہ ہو، میرے کیریکٹر کی گواہی نہ دے سکے، باہر والوں کی گواہی دوسرے درجے کی گواہی سمجھی جائے گی۔ مسجد والے میری تعریف کریں، یہ دوسرے درجے کی گواہی ہے۔ کمیونٹی والے، سماج کے لوگ میری تعریف کریں، یہ دوسرے درجے کی تعریف سمجھی جائے گی، جب تک کہ میرے اخلاق، میری سیرت اور میرے کردار کی گواہی خود میری بیوی کی طرف سے نہ مل سکے۔ اسلام نے بیوی کو کیا مقام دیا، عورت کا رتبہ کہاں سے کہاں تک بلند کر دیا گیا، مگر کیا اس سنت کو ہم اپنے گھروں میں بھی نافذ کر رہے ہیں؟ کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جو ایک شہر میں رہتے ہیں مگر اس کے باوجود ایک سال گزر جاتا ہے، آمد و رفت تک نہیں ہوتی، فون پر خیر خیریت تک معلوم نہیں کی جاتی؟ کیا یہ نبی کی سنت کو ماننے والوں کا انداز ہے کہ وہ نبی جو 3 دن سے زیادہ غیروں کے ساتھ بھی تعلقات کو کٹ آف کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کیا وہ رشتہ داروں کے ساتھ سال سال گزر جائے اور اپنے تعلقات کو کاٹے رہیں، اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ وہاں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو پھر کیوں ہمارے بھائی اپنی بہنوں سے کٹے ہوئے ہیں؟ کیوں اپنی بہنیں اپنے بھائیوں سے کٹی ہوئی ہیں؟ کیوں قریب ترین رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے کٹے ہوئے ہیں؟ ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خیریت، ان چیزوں کے لیے تک ہم تیار نہیں ہیں۔ کون سی سنت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ پھر کون سی سیرت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو صرف ربیع الاول میں نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو مختلف موقعوں سے نبی کریم کا تذکرہ کرتے ہیں، کیا ہم نے نبی کی سیرت، نبی کی سنت، نبی کی اداؤں کو، نبی کے اسوے کو، نبی کے ماڈل کو، نبی کے نمونے کو اپنانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہمارے گھر سے یہ گواہی دی جا سکتی ہے کہ یہ نبی کی سنت کا ماننے والا ہے؟ کیا میں گھر کے باہر نکلوں، میرا پڑوسی یہ گواہی دے سکتا ہے کہ یہ رسول رحمت کا فالوور جا رہا ہے، جس کے اخلاق کی خوشبو کی وجہ سے سارا محلہ معطر ہو رہا ہے؟ کیا میرا پڑوسی، میرے ملنے جلنے والے کاروباری گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ نبی کا ماننے والا ہے، جس کے ساتھ کوئی بھی کاروبار بغیر کسی شک اور تردد کے آپ کر سکتے ہو؟ کیا یہ گواہی عام جگہوں پر دی جا سکتی ہے؟ کیا ہمارے سماجی کارکن، کیا ہمارے لیڈر، کیا ہمارے رہنما یہ نمونہ پیش کر رہے ہیں؟ اگر یہ نمونہ نہیں پیش کر رہے ہیں تو پھر ہم کون سے نبی کی بات کرتے ہیں؟ کون سے نبی کی سیرت کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ کس نبی کو اپنے لیے ہم نمونہ اور ماڈل بنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا انداز کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اتنا مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے، معمولی چیز اگر کوئی ان کے سامنے نبی کے حکم یا اسوے کے خلاف ہو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مسئلہ بتا رہے تھے، کسی نے آگے سے کہا آپ کے ابا جان، کون ابا جان؟ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کی بڑی خدمات ہیں، ان کی کچھ رائے ان سے کچھ اور تھی۔ تو حضرت عبداللہ خوش نہیں ہوئے کہ تم نے میرے باپ کا حوالہ دیا، درمیان میں وہ صحابی رسول تھے، وہ مزاج شناس نبوت تھے۔ انہوں نے فوری کہا تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کروں اور تم مقابلے میں میرے ابا جان کی بات پیش کر رہے ہو؟ یہ ہمت کیسے ہوئی تمہیں؟ یہ جرأت کیسے ہوئی تمہیں؟ اور ایک آدمی قربانی کا مسئلہ دریافت کر رہا تھا عبداللہ ابن عمر ہی سے رضی اللہ عنہما، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ منورہ میں جب تک تھے قربانی کرتے تھے. اس نے پوچھا کیا یہ واجب ہے؟ انہوں نے جواب دیا نبی کرتے تھے. اس نے پھر یہی سوال دہرایا کیا یہ واجب ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا ضروری ہے، اسی میں دین ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ ان کو ذرا یہ جواب نبی کے صحابہ، نبی سے ڈائریکٹ علم حاصل کرنے والے کس انداز سے دیا کرتے تھے اس کو بھی سمجھنا چاہیے. جب یہ جواب اس نے سوال کیا کہ یہ ضروری ہے تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اتعقل، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نبی نے یہ کام کیا، پھر آگے سے تم پوچھ رہے ہو کہ یہ واجب ہے. نبی نے کہا فل اسٹاپ، ختم، یہاں رک جانا چاہیے، آگے کوئی سوال کی گنجائش نہیں. نبی نے کہہ دیا یہی میرا دین، نبی نے کہہ دیا یہی میرے لیے نمونہ، نبی نے کہہ دیا یہی میری سیرت اور سنت فہمی کا تقاضا. ورنہ نبی کی بات کو میں اپنی طرف سے جانچنے کی کوشش کروں، مجھے اس کا حق کس نے دیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے گفتگو کرنا تو چاہتے ہیں، مگر اس طرح کہ نبی کی سنت، نبی کی سیرت، نبی کے احکام پر عمل کیے بغیر، آپ کی سنت، آپ کی سیرت اور آپ کے طریقے پر زندگی گزارے بغیر، ایسا اسلام اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں. اسی لیے فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں نبی کی محبت، نبی کی عظمت، نبی کی برتری اتنی زیادہ بڑھ جائے، اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ اپنے بیوی بچے، دنیاوی تعلقات، دنیاوی تقاضے، ان سب کے مقابلے میں نبی کی محبت زیادہ ہو جانا چاہیے. اگر نبی کی محبت سب پر غالب آ جائے تو یہی چیز مطلوب ہے، یہی صحابہ کرام کا انداز تھا. ورنہ غمی اور خوشی میں ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ہم نبی کی بات جاننے کے باوجود نیچے کر دیتے ہیں، اور بیوی بچوں کی خواہش، فلاں اور فلاں ذمہ داروں کی خواہش، ان کی وجہ سے یا رسم و رواج کی وجہ سے بہت ساری چیزوں پر ہم عمل کرتے ہیں جس کا سنت اور سیرت سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو ہم نبی سے محبت کرنے والے ہوئے یا نبی کی محبت کی صرف زبانی بات کرنے والے ہوئے؟ اگر غور کر لیں، ہر آدمی کو اس کا جواب روزانہ اس کی گھریلو زندگی سے مل جائے گا. کسی بڑے مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی کتاب کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو اس کا جواب اپنی اپنی جگہ پر مل جائے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھیں، آپ کی سیرت کو پڑھیے، آپ کی سنت سے واقفیت حاصل کیجئے. اس لیے صرف انفارمیشن کے طور پر نہیں، نالج حاصل کرنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے. اگر میں گھر جاؤں، رشتہ داروں سے ملاقات کروں، شادی بیاہ کے مسائل ہوں، غمی خوشی کے مسائل ہوں، وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نبی کا طریقہ، نبی کا کردار، نبی کی سنت یہ معلوم کروں تاکہ میرا کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس سے ٹوٹنے نہ پائے، اس سے کٹنے نہ پائے. اگر میرا یہی انداز رہا تو سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں جسم سے بھی محبت تھی، نبی کی اداؤں سے بھی محبت تھی، نبی کے فرامین سے بھی محبت تھی، نبی کی سنت سے بھی محبت تھی. اتنی محبت تھی کہ کبھی نبی وضو کرتے، پانی زمین پر گرنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھ پر لے لیا کرتے تھے. اتنی محبت تھی. مگر یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، آپ کی باتوں سے، آپ کے احکام سے اسی طرح سے وہ محبت کرنے والے تھے. ہم بھی ذرا اسی طرح سے محبت کرنے کا مظاہرہ کریں، اسی طرح سے محبت کی اداؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے تقاضوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھریلو اور سماجی اور معاشرتی زندگیوں میں نبی کی سنت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نبی کی عزت اور قدر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے. ہماری عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.